محترم ناظرین، آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری چیز کا علم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ روایت میں ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی عمر 14 برس کی ہوئی اور غسل حیض کے واسطے نکل کر اس چشمہ میں جس کو عین السلوہ کہتے ہیں وہ گئیں، اور ان کی بہن اشیاء زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے گھر میں غسل حیض کو گئیں۔ یہ ان کا پہلا حیض تھا، اور جب انہوں نے غسل حیض سے فراغت کی تو ایک جوان خوبصورت اجنبی اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ در حقیقت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر بھیجا ہم نے مریم سلام اللہ علیہ کی روح اپنے کو، پس صورت پکڑ لی واسطے اس کے کہ تندرست آدمی کے جوان خوبصورت۔ حضرت مریم یہ دیکھ کر ڈر گئی، پھر کہنے لگی قولہ تعالی، ترجمہ کہنے لگی مریم تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھی رحمان کے تجھ سے، اگر ہے تو پرہیزگار۔ اور بعض نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا، اور نام اس کا معروف و مشہور یوسف تھا۔ وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا شاید یہ وہی شخص ہے، اس لیے ڈری، حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب مریم سلام اللہ علیہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ کا قول، ترجمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور دیے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھرا اور پاک صاف۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ بولی، کہاں سے ہوں گے مجھ کو لڑکا؟ چھوا تک ابھی تک مجھے کسی آدمی نے نہیں، اور نہ بدکار، اور نہ کبھی میں نے بدکاری کی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا قول، وَكَذَلِكَ عَلَایَا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا، تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور ہم اس کو کیا چاہیں گے؟ لوگوں کے لیے نشانی بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چھینک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں مریم سلام اللہ علیہ کے ڈال دی، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مریم کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا، چھینک کے پیٹ میں پھونکی اور ان کے رحم تک پہنچی تو آواز آئی، اللہ واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت مریم مسجد اقصیٰ میں جا کر عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئی، اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا، برابر عبادت الہیہ کرتی رہی اور رات و دن روتی رہی، اور زبان حال سے کہتی کہ یا رب، جو حادثہ مجھ پر ہوا ایسا کبھی کسی پر نہ ہو، کیونکہ میں نے لوگوں کے سامنے رسوا ہوئی، اور میرے ماں باپ بھی میرے واسطے رسوا ہوں۔ پس بعد چند روز کے یہ راز قوم بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا۔ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہے، یہ بات سنتے ہی یہودی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو تہمت دینے لگے اور نصیحت و ملامت کرنے لگے، اے مریم، یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا تو نے بدکار کیا ہے؟ کیا تم نے بد کام کیا ہے؟ حضرت مریم اس کا کچھ جواب نہ دیتی، یہ سن کر وہ خاموش ہوتی رہتی۔ جب حمل 9 مہینے کا ہوا اور مریم قریب جننے کی ہوئی تو بحسب الہام الہی بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئی، اور وہاں پر ایک درخت خشک خرم تھا، اسی کے نیچے جا بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پس لے آیا اس کو جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں۔ مریم بولی، میں مر چکتی اس سے پہلے، اور ہو جاتی میں بھولی بسری، دل سے تو یہ حال مجھ پر نہ گزرتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا کہ سب سے پہلے جو شخص حضرت مریم کے حمل کے واقف ہوا تھا وہ یوسف سونار تھا، اور مریم سلام اللہ علیہ کا خلیرہ بھائی تھا۔ اس نے مریم سے کہا کہ اے مریم، تیری پارسائی اور زہد میں
مجھ کو شبہ ہے اور یہ حمل تو کہاں سے لائی؟ تب مریم صادقہ نے اس سے ساری حقیقت اپنے حمل کی بیان کی، اور جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہوا، جب الہام مریم نے یوسف مذکور کو لے کر بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً 6 کوس بیت الحم ایک کریا سے وہاں پہنچی، وہ درد زا سے بے قرار ہو گئی، تب ایک درخت کھجور کی جڑ میں پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور درخت خرما نوراً اللہ کی مہربانی سے تر و تازہ ہو گیا، اس میں کھجوریں لگ گئی، اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اتنے میں فرشتوں اور جنت کی حوروں نے بہشت سے آ کر رفع حاجت ان کی آب حوض کوثر سے لا کر سر و تن عیسیٰ سلام اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا دھلایا اور ایک پیراہن بہشت کا پہنا کر ان کو گود میں دیا۔ یہ واقعہ جامع التواریخ سے نقل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے فرشتے نے، غم نہ کھا اے مریم، تحقیق کر تیرے رب نے ایک چشمہ جاری زمین میں۔ جب نگاہ کی مریم نے تو ایک چشمہ دیکھا، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آہ مار کر روئے اور پھر کہنے لگے، اے میری ماں جان، کوئی نہیں تم کو مبارکباد دینے والا۔ یہ بات اپنے بیٹے سے سن کر بہت خوش ہوئی۔ جب کھانے کی ان کو اشتہا ہوئی، بھوک لگی، تب غیب سے یہ آواز آئی، ترجمہ، اے مریم تو اپنی طرف کھجور کی شاخ ہلا، اس سے گرے تجھ پر کھجورے، اب کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھ کو مسیح کی طرف رکھ۔ پس مریم نے جب درخت کھجور کی طرف نظر کی تو انہوں نے اس پر تازہ کھجور دیکھا۔ جناب باری تعالیٰ نے عرض کی، اے رب، جس وقت زکریا نے بھولے سے 3 دن تک بیت المقدس میں حجرے کے اندر مجھ کو بند کر کے رکھا تھا، اس وقت بھی تو نے بے رنج و محنت مجھ کو روزی پہنچائی۔ اس وقت حکم ہوا درخت سے کھجور اتار کر کھانے کو۔ تب جل وعلا سے یہ خطاب آیا، اے مریم، اس وقت تو سوائے میرے اور کسی کو دوست نہ رکھتی تھی، اب تیرا دل تیرے فرزند کی طرف مائل ہوا ہے۔ اب تجھ کو لازم ہے کہ تو اپنی محنت اور کسب سے کھا اور پی اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور تو بیت المقدس کی طرف چلی جا اور اپنی جگہ پر رہائش اختیار رکھ اور کسی سے مت بول۔ جب تجھ سے کوئی آدمی پوچھے تو یہ کہہ دے، وقال تعالیٰ الی آخر ہی، ترجمہ، اے مریم، سو کبھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہنا، میں نے مانا ہے اپنے رحمان کا روزہ، اس وجہ سے میں آج بات نہ کروں گی۔ آج کسی آدمی سے اللہ کے فرمانے سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر گئیں اپنے لوگوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا قول، ترجمہ، پس گود میں لے کر آئی مریم عیسیٰ کو اپنے لوگوں کے پاس۔ یہودیوں نے کہا، تحقیق تو لائی ایک عجیب چیز، بہن ہارون نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، نہ تھی تیری ماں بدکار۔ اگر بیوی مریم ہارون کی بہن نہ تھی، لیکن اس واسطے کہا کہ مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ پس مریم نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگ اس بچے سے پوچھے، میں تو روزہ دار ہوں اور میں آج کسی سے نہ بولوں گی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ، اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ مریم نے اس لڑکے کو اشارہ دے کر، بول ہم کیوں کر بات کریں۔ اس شخص سے کہا کہ ابھی وہ گود میں ہے اور حال یہ ہے کہ ابھی وہ بچہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان تکلم عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا ہے اور مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی جب تک میں دنیا میں رہوں، اور مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور جس دن میں مروں اور جس روز میں اٹھ کر کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر آپس میں کہنے لگی، یہ تو لڑکا نبی ہوگا، اور لوگوں نے جو تہمت لگائی تھی وہ سراسر کذب اور بہتان ہے۔ پس مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مصروف رہی اس وقت تک کہ جب تک وہ بالغ ہوئے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر بیٹھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو توریت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی، اے عیسیٰ، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے اللہ کی طرف دعوت دے،
बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और फिर उनको राह हिदायत की दिखलाई। उन्होंने न माना और कहने लगे हम अपने दीन मूसा को छोड़कर ऐसे बेपदर की बात क्यों माने। ये बातें सुनकर उनका यह हाल देखकर ईसा अलैहिस्सलाम बेजार होकर शहर से निकलकर गांव की तरफ चले गए। वहां जाकर देखा कुछ धोबी कपड़े धोते हैं। ये देखकर उन धोबी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कपड़े क्यों धोते हो, अपना दिल पाक और साफ करो। कुफ्र और शिर्क से ये सुनकर उन्होंने कहा अच्छा हमको बताओ कि हम किस चीज़ से अपना दिल पाक और साफ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। बस उन धोबी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर अपने दिल को कुफ्र शिर्क से पाक और साफ किया और वो जिसका कपड़ा धोने को लाए थे उसको फेर दिया और वो तमाम धोबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हो गए और वही लोग फिर अंसार कहलाने लगे। फिर वहाँ से वो सब दरिया के किनारे मछुआरों के पास गए और वो दरिया के मछली पकड़ते थे। उनमें से भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया। वो कहने लगे ए ईसा जो पैगंबर आए उन सबों ने अपने अपने मोजिज़े दिखाए और तुम्हारी नबूवत की क्या दलील है वो हमको दिखाओ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला का कौल है। तर्जमा हज़रत ईसा ने उनसे कहा कि मैं बता देता हूँ कि तुमको मिट्टी से जानवर की सूरत फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो हो जाता है उड़ता हुआ जानवर। अल्लाह ताला के हुक्म से और चंगारता है। जो अंधा पैदा हो और कोढ़ी हो और जलाता हो मुर्दे को अल्लाह ताला के हुक्म से और बता देता हूँ तुमको जो कुछ खाकर आओगे अपने अपने घर से और जो कुछ रख कर आओगे निशान पूरे होंगे। तुम अगर यकीन रखते हो तो सच बताता हूँ तौरेत को जो कि आसमानी किताब है वो मुझसे पहले की है और आया हुआ तुम्हारे पास निशानियां लेकर अपने रब की तरफ से। सो डरो अल्लाह ताला से और जो कुछ मैं तुमको कहूँ उसको मानो। बेशक अल्लाह ताला ही रब है और मेरा और रब तुम्हारा, बस इसी की बंदगी करो और यही सीधी राह है। ये सुनकर उन माहिगिरों ने अल्लाह ताला का कलाम और तर्जमा और जब कहा हवारियों ने ए ईसा मरियम के बेटे तेरे रब से हो सके तो उतार हम पर एक खान फिर भरा हुआ आसमान से। ये सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा से डरो अल्लाह ताला से अगर तुमको यकीन है। इसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि खावे इस खान से ताम और चैन पावे हमारे दिल और ये भी जाने कि तुमने हमको सच बताया और फिर हम तेरी रिसालत पर गवाह रहे हैं। तो नाज़रीन ये मुख्तसर वाक़या था।